جو موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ موضوع پہ بات کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشف ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پیر کشف نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کشف ہے. پیر یہاں پر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے مرید کے کمرے میں موجود تھا, اس پلنگ پر موجود تھا. یہ کشف کیسے ہوا, اس کا جواب دیجئے. یہاں وہاں کی بات مت کریے. وہ معلوم ہے کہ آپ سے جواب کوئی بن نہیں پڑ رہا ہے, جس سے آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا, اس لیے آپ شعر مار رہے ہیں, اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پردہ ڈال رہے ہیں. ارے بھائی سامنے ایک عبارت موجود ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پیر کہہ رہا ہے کہ میں مرید کے کمرے میں موجود تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشف ہے. ثابت کریے کہ کشف کی بات کہاں ہو رہی ہے. یہ سرفراز بھائی آپ پانی پی لیں, پانی پی لیں, آپ مجھے بولنے دیں, آپ غصہ ہو رہے ہیں, پانی پی لو. ارے بھائی میں تو موضوع پہ بات کر رہا ہوں, بغیر پانی پیے. تم بغیر پانی پیے کر موضوع پہ بات کرو, موضوع پہ بات کرو. آپ خاموش. تو ٹھیک ہے, میں آپ کی خواہش پر اسی کیونکہ آپ اپنے غلطیوں پہ پردہ ڈالے, میں آ جاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا, میرے بھائی سرفراز بھائی نے یہ کہا, میرے بڑے بھائی نے, کہ انہوں نے نہیں کہا کہ کشف ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث سے بتا دے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کشف و کرامات ہے, جب وہ اپنے, کیونکہ متکلم خود اگل لے کہ یہ کشف و کرامات ہے تو تبھی کشف و کرامات مانے جائے گا, تب تک کشف و کرامات مانا نہیں جائے گا. حالانکہ آپ کو کشف و کرامات کا علم ہی نہیں ہے سرفراز بھائی. آپ سب سے پہلے آپ کی دلیل ذمہ. دوسری بات یہ دیکھیں, یہاں پر لکھا ہوا ہے اس پر میں بھی تھا, تو اس پر میں بھی تھا, تو اس سے آپ نے فزیکل مراد کیسے لے لیا؟ نہ پوری عبارت میں فزیکل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کشف و کرامات جو ہوتی ہے وہ دیکھیں, کرامات کا جو معنی ہی ہوتا ہے وہ اس دماغ میں نہیں آتی ہو, ٹھیک ہے, وہ دماغ سمجھ ہی نہیں آتی ہو, عمر سے باہر رہتی ہو. اگر آپ ہر کرامت کو یہ بولیں گے سرفراز بھائی کہ فلاں بزرگ, حالانکہ فلاں تابعی سے, کتنے تابعی سے کرامت ثابت ہے پانی پہ چلنے کی, تاریخ بغداد میں حسن سند صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, تو کیا آپ وہاں بولیں گے کہ نہیں میں اس بزرگ کی نہیں مانگتا, کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یہ کرامت دکھا رہا ہوں. میرے بھائی کرامت دکھائی نہیں جاتی, وہ اپنے آپ ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی میں دل میں الہام ڈالا تھا, کیا شہد کی مکھی نے بولا تھا کہ اللہ تو میرے دل میں الہام ڈال, میں کرامت بتاتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے, وہ بندوں کے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی سرفراز بھائی, یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ اچھی طرح سے کشف و کرامات کا بیسک اصول سیکھ لے. دوسری بات یہ دیکھیں, انہوں بار بار یہ زور دے رہے کہ اس کے اندر بتاؤ میں یہاں سے, بھائی میں تو بھاگتا ہی نہیں, الحمدللہ, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ, کہ اللہ رب العزت نے میرے زبان پر یہ کھول دیا تاثیر جو سامنے والا زبان سمجھ لے. لیکن یہاں پر انہوں نے بات کہی ہے کہ یہاں پر فزیکل مراد ہے. سرفراز بھائی یہ عبارت آپ نے خود لگائی ہے, مجھے یہاں پر کہیں بھی فزیکل نہیں دکھ رہا. بھائی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ یہ کشف و کرامات ہے, آپ اس کا جواب دیں کہ جب تک کشف و کرامات وہ نہیں بولے گا بس بات ہو گیا. عجیب سی بات ہے یار, ایک پلنگ پر موجود, کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات انسان کے دل میں آ جائے, اس کو پتا چل جائے, اس کو کشف کہا جاتا ہے نا. یہاں پر یہ بات کہی نہیں رہے کہ مجھ پر کشف ہوا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے, میرے دماغ میں میرے دل میں بات ڈال دی گئی ہے, ایسی کوئی بات کر ہی نہیں رہے. پلنگ پر موجود ہونا, ایک کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ پلنگ پر موجود ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے, فزیکل موجود ہونا ہی معنی ہوتا ہے. بھائی کشف کیسے, کشف پلنگ پر موجود ہونے کو کشف کیسے کہا جائے گا؟ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت ابھی کشف کی تعریف کر دیں کہ یہ کشف سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ اس واقعے کا کشف سے کیا تعلق ہے. بس ایک منٹ وقت دے زید بھائی, ٹائم نہیں ہے زیادہ. جی بہت اچھا, ہاں شیخ نے بھی کم وقت لیا ہے, آپ ابھی ایک منٹ سٹارٹ کرتے ہیں. جی سب سے پہلی بات تو میں نے سرفراز بھائی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرفراز بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تب تک وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کریں گے کہ یہ کشف ہے, تو وہ کشف مانا نہیں جائے گا. قرآن کی کوئی آیت یا حدیث یا سلف کا, صحابہ کو کوئی آپ نے فہم پیش کیا نہیں کیا. دوسری بات, اب آپ کہہ رہے کہ بھائی بچے کو, بھائی آپ بچے سے دین لے گئے, چھوٹے جو نہ سمجھے, جو کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے تھا اس سے دین لے گئے. سرفراز بھائی اتنے ایسے دن آ گئے اہل حدیث والوں کے, اب بچوں سے دین لے گئے. ہاں بھائی, جو بچے کو اپنے خود سمجھ کے بارے میں معلوم نہیں, اس کو کہ فرض نماز کسے کہتے ہیں, اگر بچہ 6 سال کا جو ہو گیا تو اس کو اس بارے میں معلوم نہیں رہتا, تو اب یہ کہ بچے کشف کی تعریف کر دیں. تو میرے بھائی اب مجھے ایک بات بتائے کہ یہاں پر فزیکل مراد ہے, اس کا جواب نہیں دیا. دوسری بات, آپ مجھے دلیل دے کہ جب تک کوئی اللہ کا ولی یہ نہ کہے کہ یہ کشف ہے تب تک کشف مانا نہیں جائے گا. آپ اس کا جواب دے, سورہ بقرہ آیت نمبر 111, اگر تم سچے ہو تو دلیل لا. اچھی بات ہے, ہو گئی آپ کی بات. ہاں جی شروع کریں. بھائی میرے خیال سے بلا وجہ ایک بات کو دہرا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کشف کا معنی کیا ہوتا ہے, اور اس واقعے میں کشف کہاں ہے, انہوں نے بتایا ہی نہیں. یہی کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا, پردہ اٹھانا, کہ کوئی بات انسان کو پتا چل جائے. حالانکہ یہ کشف بھی ہوتا تب بھی سوال ہوتا کہ یہ کشف کیسے ہو گیا, ایک امور غیبیہ کا کشف کیسے ہو گیا. لیکن یہاں پر وہ
کہہ رہے ہیں میں موجود. بھائی الفاظ کیا ہے؟ پھر سے آپ دوبارہ الفاظ پر غور کریں. کیا الفاظ موجود ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عرض کیا کہ جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا. عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں تھا. اس پر میں تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس پر میں تھا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پر موجود تھے. وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر میں تھا. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کشف ہوا, مجھے کوئی ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تم نے ایسا کیا ہے. بچے والی بات میں نے اس لیے کہی کہ بچے کو بھی بات سمجھ میں آ جا رہی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بچے کو دلیل نہیں بنا رہے, ہم دلیل بنا رہے کہ بچے کو جب سمجھ میں آ سکتا ہے تو آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پر کشف کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس مقام پر موجود ہونے کی بات ہو رہی ہے. کشف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ببرکت بسم اللہ ربی ذل میں. دوستو میں نے سرفراز بھائی سے کہا تھا کہ آپ مجھے اس کی دلیل دیجیے قرآن سے, کیونکہ وہ اگر کوئی اللہ کا ولی کہے گا کہ یہ کشف ہے تب بھی کشف مانا جائے گا. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ جب انہوں نے نجاشی کی موت کی خبر دی, ٹھیک ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اب یہ لڑ رہے ہیں, یہ اب یہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ میں فزیکل مان رہے تھے سرفراز بھائی؟ فزیکل مان رہے تھے آپ ہاں جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ہے نا؟ تو اب مجھے ایک بات, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے میں وہاں پر وہ یہاں پر ابھی خالد نے اٹھا لی وہ اٹھا لی, ٹھیک ہے, یہ فزیکل مان رہے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی دلیل بتائے کہ جب کوئی اللہ کا ولی کہے گا کہ یہ کشف ہے تبھی کشف مانا جائے گا. آپ رب کعبہ کی قسم دلیل دے ہی نہیں سکتے. دوسری بات, یہاں پر آپ نے بچے کی دلیل دی. بچے کی کوئی دلیل بنتی سرفراز بھائی؟ کم سے کم آپ عالم اپنے علم کا تو لحاظ کر کے بات کریں. میں نے بچے کو, تیسری بات یہ ہے, تیسری ٹائم بھی تو ختم ہو گیا جی. یہ بلا وجہ ایک بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں, میں تو یہ صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اس دعوے کا رد کریے کہ وہ موجود نہیں تھے. الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, پھر سے دیکھیے. پوچھا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ بھی تھا. عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا میں اس پر تھا. موجود ہونے کا دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ یہ تو خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ اس کمرے میں موجود تھا بلکہ اس کمرے میں جو خالی پلنگ تھا وہاں موجود تھا. میں کہہ رہا ہوں جب وہ فزیکلی موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کشف کیوں شمار کر رہے ہیں؟ آپ کا کشف شمار کرنا اس لیے غلط ہے کیونکہ وہاں وہ موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کا دعویٰ اور ان پیر صاحب کے دعوے میں فرق ہے. بس اتنی بات مجھے کہنی ہے. بتائیں آپ کیا جواب دے رہے ہیں اس کا؟ سرفراز بھائی مجھے ایک بات بتائیں, کشف و کرامت کے بارے میں آپ کیا نظریات رکھتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو دلیل دوں گا تو پھر کیونکہ آپ رد کر دیں گے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 10 سیکنڈ کے اندر مجھے جواب دیں. آپ مانتے ہی نہیں مانتے؟ چلیے بتائیں, تاکہ پھر میں دلیل دینا شروع کروں تو ایسا نہ ہو کہ آپ رد کرتے جائیں. بولے مجھے, کیونکہ میں جو آپ کے دماغ میں بات ڈال رہا ہوں آپ کی دماغ میں بات جا نہیں رہی. آپ نے شروع میں کہا اس واقعے کا کشف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ صرف موضوع کو ابھی پوچھ رہے ہیں آپ نے مجھ سے کہ 10 منٹ میں جواب دے, تو میں جواب دے رہا ہوں 10 سیکنڈ میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بولے, اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھا ابھی پوچھ لے رہے ہیں آپ. چلیے پورے کر لیجیے. اب میرا ٹائمر لگاؤ نا زید بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زید سرفراز بھائی آپ سے میں کئی بار پوچھ رہا ہوں, میں آپ کے کئی سارے پوائنٹس کو آپ نے خود نظر انداز کرنے لگا جب میں چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, آپ کے کہنے پہ. آپ نے ابھی کہا کہ کشف و کرامت وہ ہوگی جو سامنے والا خود اگلے گا. میں نے کہا اس کی کوئی دلیل آپ نے نہیں دی سرفراز بھائی. دوسری بات یہ آپ بچے کی دلیل دے رہے, بچہ کوئی دین میں دلیل بنتا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, فرمایا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا, میں اس پر تھا, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہاں پر آپ فزیکل کیسے مراد لے رہے ہیں, کس دلیل کی بنا پر آپ فزیکل مراد لے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے حدیث کا حوالہ بتایا, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر کشف و کرامت تو اہل سنت کا اعتقاد ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہے سرفراز بھائی. اب مجھے بتائیں کشف و کرامت کے بارے میں آپ کا نظریات کیا ہے سرفراز بھائی, تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے جب میں دلائل دینا شروع کروں تو. یہ صرف موضوع سے, اب میں آخری بات کر رہا ہوں زید بھائی, میرے خیال سے بار بار وہی بات ہو رہی ہے. اب ختم کر دیں ٹائمر, میرا ٹائمر ختم کر دیں. وہ ایک ہی بات بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں, اسٹریم کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. بار بار ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس عبارت کا کشف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر پیر صاحب نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ کشف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشف ہونے کے لیے دعویٰ کرنا چاہیے کہ پیر کو کشف ہوا ہے, میں یہ بات ہی نہیں کہہ رہے, بلا وجہ اپنی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہاں پر پیر صاحب نے کشف کا دعویٰ ہی نہیں کیا, تو آپ کشف کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پیر صاحب نے کمرے میں موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بار بار ایک عبارت میں پڑھ رہا ہوں
کہ وہ حضور صاحب نے کہا کہ پیر صاحب نے پوچھا، حضور جو مرید تھا اس نے عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ تو پیر صاحب نے فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کہا کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ تو مرید نے عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ پیر نے فرمایا اس پر میں تھا۔ بھائی اس پر میں تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بچے کو دلیل نہیں بنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر میں تھا۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ وہ فزیکلی موجود ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ یہ عجیب مناظر آدمی ہے، یہ سمجھ رہے کہ میں بچے کو دلیل بنا رہا ہوں۔ جب کوئی بات یہ کہی جاتی کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عقل عام میں آنے والی بات ہے، اتنی معقول بات ہے کہ بڑا سمجھنا تو بہت دور کی بات، بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں بچے کو دلیل نہیں بنا رہا، اتنی کامن سینس کی بات بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی اور آپ مناظر بنے ہوئے پھرتے ہیں۔ بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے، میرے خیال سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، بار بار اسی لیے کشف کی بات یہاں پر لا رہے ہیں۔ اگر پیر صاحب نے کشف ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو بلا شبہ ہم کشف کے موضوع پر آپ سے بات کرتے۔ ایک منٹ بات ہو گئی بھائی، بار بار ایک ہی بات مت کریے۔ کشف کا اگر موضوع ہوتا تو بلا شبہ ہم کشف کے موضوع پر بات کرتے کہ یہ کشف اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ موقف بتا دے ایک بار۔ یہاں کشف کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ کشف کے موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا اس سے پہلے والی بھی عبارت آپ دیکھ لیں، زید بھائی پوری اوپر کی عبارت لگائے تو اب جو اوپر والا واقعہ ذکر ہے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، کل آپ آئیے گا، کل آپ سے پھر سے بات کریں گے۔ اس کے اوپر والا واقعہ کیا ہے؟ ایک منٹ، کل بات کریں گے آپ سے بھائی، ٹائم ختم ہو گیا، رات بھر تھوڑی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ایک ہی بات دہراتے رہو گے رات بھر آپ کے ساتھ بیٹھے، ان کو باہر کریں گے، کل بات کریں، کل آئیے گا، کل پھر سے بات کریں گے۔ تو آپ ایک ہی بات دہرائیں گے بار بار، ہم اتنا انٹرٹین نہیں کر سکتے، ان کو باہر کریے زید بھائی۔ اس سے اوپر والا واقعہ بھی دیکھیے، اس سے اوپر والا واقعہ بھی دیکھیے، کیا یہ واقعہ کشف سے متعلق ہوتا ہے؟ ہاں پوری عبارت تھوڑا سا، ایک منٹ زید بھائی، کہاں پہ یہ پیج کہاں گیا؟ میں تھوڑا سا اپنے بڑا کروں اس کو، ہاں ایک منٹ، ہاں میں اپنے اس پہ کھول لیتا ہوں۔ اس کو بڑا کرنا ہے تو بڑا کر سکتا ہوں۔ ہاں دیکھیے، پیر و مرشد کی تنبیہ، جی میں نے پڑھا کر لیا۔ کہہ رہے کہ حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لیے جاتے تھے، ارادہ راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ یہ نظر اول تھی، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر نظر اٹھ گئی۔ اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرمائے اور فرماتے احمد عالم ہو کر کے۔ یہاں پر بھی پیر صاحب ان کے بغل میں موجود ہیں اور دوسری طرف بھی پیر صاحب باقاعدہ پلنگ پر موجود ہیں۔ پیر صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کشف ہوا، مجھے الہام ہوا، مجھے بتایا گیا۔ پیر صاحب باقاعدہ کمرے ہی میں نہیں، کمرے میں کس مقام پر موجود تھے وہاں موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پیر صاحب موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بار بار اس کو کشف کے موضوع پہ لے کے جائیں گے، پیر صاحب کو کشف ہوا۔ بھائی کشف تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب اپنے مقام پر موجود ہوتے اور کسی طرح سے ان کو اطلاع مل جاتی، کوئی خبر ان کے دل میں ڈال دی گئی ہوتی۔ حالانکہ کشف اس طرح کا بھی نہیں ہوتا ہے، پر یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اس موضوع کا تعلق کشف سے نہیں ہے، یہاں پر ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ پیر کے ساتھ، مرید پیر کے ساتھ لمحہ بلمحہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بتایا نا اپنے بارے میں، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک علم کے حوالے سے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، یہ پیر کے بارے میں اس سے بھی بڑی بات ثابت کر رہے ہیں کہ پیر جو ہے وہ فزیکلی مرید کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اب فزیکلی انگلش کا لفظ ہے، وہ لفظ تو نہیں آئے گا کہ فزیکلی کہا انہوں نے انگلش میں، بار بار کہہ رہے ہیں فزیکلی دکھاؤ۔ بھائی کہہ رہے میں پلنگ پر موجود تھا، تو پلنگ پر موجود ہونے کا مطلب کشف کیسے ہو گیا؟ کوئی دنیا کا آدمی یہ بتائے کہ ایک انسان ایک مقام پر پلنگ پر موجود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہ اس کو کشف کہا جائے گا؟ یہ اتنی آسان سی بات ہے، یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بار بار وہی کشف والی بات لا رہے ہیں۔ تو اصل میں اب یہ چاہے ان کے سامنے کتنے بھی بڑے بڑے دلائل رکھ دیے جائیں، بات وہی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ بکرے کی 5 ٹانگ، تو وہ کہے گا بکری کی 5 ٹانگ، آپ اس کو لاکھ ثابت کریں۔ جن کو سمجھنا ہے اتنی گفتگو میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کشف کی بات ہے ہی نہیں، یہاں پیر کے مرید کے کمرے میں موجود ہونے کی بات ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ پیروں کے بارے میں رکھنا کہ وہ مرید کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، باطل عقیدہ ہے، گمراہی ہے۔ حکم بھی لگا، ہم بار بار شرعی حکم بھی یہ پوچھ رہے تھے، ہم نے وہ بھی لگا دیا۔ میرے خیال سے جن کو سمجھنا ہے ان کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ باقی یہ توقع رکھنا کہ کسی
بریلوی کے سامنے کسی مقلد کے سامنے حق بات پیش کر دی جائے اور وہ مان بھی لے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے نا. ایسے لوگوں کے لیے جو تعصب میں اندھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ کر دیں کہ بھائی جب بات اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ اپنی غلطی تسلیم نہ کر لیں, تو بات تو پھر 4 سالوں میں بھی ختم نہیں ہوگی, کبھی مانیں گے نہیں. جو سننے والے ہیں ان کے لیے حقیقت میرے خیال سے واضح ہو چکی ہے.